بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يقدر الليل والنهار. صدق الله مولانا العظيم. کسی شاعر نے کہا ہے، اے شیخ کیا ڈھونڈے ہے شب قدر کا نشان، ہر شب شب قدر ہے اگر تو ہو قدردان۔ زندگی کے گزرنے والے ماہ و سال انسان کو زندگی کے مختصر ہونے کا اور زندگی کے اپنے انجام سے قریب ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ جب کوئی سال گزرتا ہے، نئے سال کی آمد ہوتی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ زندگی کا ایک سال مزید گزر گیا۔ انسان کی زندگی کا ایک سال گھٹ گیا، وہ اپنی زندگی سے دور اور موت سے قریب ہو گیا۔ انسان کی زندگی انہی اوقات پر تو منحصر ہے۔ یہ جو منٹ گزر رہے ہیں اور یہی گھنٹے کی شکل اختیار کر رہے ہیں، پھر وہ دن بنتے ہیں، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اسی کا نام در حقیقت زندگی ہے، اور یہ زندگی انسانوں کو اللہ کی عبادت و اطاعت کے لیے دی گئی۔ وقت کے ایک ایک لمحے کو صحیح استعمال کرنے کی تاکید قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، بار بار اس سورت کی تلاوت نمازوں میں بھی کی جاتی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم، وقت کی قسم کھائی گئی، زمانے کی قسم کھائی گئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی اہم ترین شے وقت ہے۔ یہی وقت بیت جائے گا تو انسان اجل کا شکار بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ آپ اپنی ضرورت سے تشریف لے گئے، صحابہ کرام پانی لے کر موجود تھے کہ آپ تشریف لائیں گے تو ان کے لیے پانی پیش کریں گے۔ وضو کے لیے پانی پیش کرنے کے لیے صحابہ تیار تھے۔ اتنے میں صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرمایا۔ پھر آپ صحابہ کے قریب تشریف لائے۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ تیمم کا حکم اس وقت ہے جب کہ پانی موجود نہ ہو، یہ آپ نے ہی ہمیں سکھایا ہے۔ پانی کی موجودگی میں آپ نے تیمم فرمایا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکم تو وہی ہے، قاعدہ اور قانون تو وہی ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ پانی تک پہنچنے سے پہلے اگر میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو بغیر طہارت کے دنیا سے رخصت ہوگا، اس لیے تیمم کر لوں اور پانی تک پہنچنے کے بعد پھر وضو کر لوں۔ آپ غور کیجیے کہ اپنے انجام کو، اپنی موت کو، وقت کے مختصر ہونے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح یاد رکھا۔ اس میں تعلیم ہے امت کے لیے
تعلیم ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ کس طرح اپنی موت کو یاد رکھا جائے، زندگی کے لمحات کا صحیح استعمال کیا جائے۔ نگہدار فرصت کے عالم دمے است، دمے پیش عالم بے از عالم است۔ جو وقت ملا ہوا ہے اس کو غنیمت جانو، اس لیے کہ یہی سانسیں جو آ اور جا رہی ہیں انہی کا نام زندگانی ہے، اور ان سانسوں کی قدر و قیمت جاننے والوں اور باخبر انسانوں کے نزدیک دنیا سے زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کائنات تو اپنی جگہ رہے گی، لوگ آئیں گے اور جائیں گے، لیکن جس کی زندگی کا سفر تمام ہو گیا، جس کی فرصت زندگی ختم ہو گئی، اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، اپنی آخرت کے لیے کوئی توشہ آگے نہیں بھیج سکتا۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں بول کر اڑ جائیں گی۔ دنیا تو اپنی جگہ قائم رہے گی، لوگ آئیں گے اور لوگ جائیں گے، بچوں کے پیدا ہونے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور دنیا سے رخصت ہونے والے بھی سفر تمام کر کے رخصت ہوتے رہیں گے۔ بساط زندگی لپیٹی جاتی رہے گی۔ آج دنیا میں کوئی شخص ہے، کل آپ سنیں گے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ ابھی کل تو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، ابھی کل تو میری ان سے یہ بات چیت ہوئی تھی، ابھی رات کو تو انہوں نے مجھ کو یہ پیغام بھیجا تھا۔ لیکن کیا یہ جملے، کیا حسرت و افسوس کے الفاظ، کیا تعزیت و غم کے کلمات جانے والے کو واپس دنیا میں لا سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسی شے دنیا میں موجود ہے جو انسان کی اجل کو دور کر دے، انسان کی موت کے وقت کو ٹال دے؟ کیا کائنات میں کوئی ایسی طاقت ہے جو انسان کے وقت اجل کو مؤخر کر سکے؟ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ ارشاد ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کوئی وقت مقرر کر دے تو پھر اللہ بھی اس وقت کو مؤخر نہیں کرتا ہے۔ قدرت اپنی جگہ، قانون اپنی جگہ۔ اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ جب چاہے جس کی موت کو چاہے ٹال دے، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ وہ وقت اجل کو ٹالتا نہیں، وہ اپنے نظام کو بدلتا نہیں۔ نبی ہو کہ ولی، غوث و قطب ہو یا ابدال ہو، مرد ہو یا عورت، حاکم ہو یا محکوم، کوئی امیر ہو یا فقیر، نادار ہو یا مالدار، جو نظام اللہ کا متعین ہے وہ بدلتا نہیں۔ انک میت وانہم میتون، قرآن میں پیغمبر علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اے محبوب، آپ کو بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور دنیا کے انسانوں کو بھی اپنا سفر تمام کر کے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ افإن مت فهم الخالدون، کیا ایسا ہوگا کہ آپ دنیا سے آ جائیں اور آپ کے بعد یہ لوگ ہمیشہ دنیا میں زندہ رہیں؟ افإن مت فهم الخالدون۔ قرآن سوال قائم کر رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ نظام واحد ہے، جس طرح اللہ واحد ہے اسی طرح اس کا نظام واحد ہے، اور جس طرح اللہ کی ذات اٹل ہے اس کا نظام اور قانون بھی اٹل ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، کائنات بدلے گی مگر خدا کا نظام نہیں بدلے گا۔ لا مبدل لکلماتی، کائنات میں کوئی خدا کے قانون کو بدلنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ لا مبدل لکلماتی تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، بات پوری ہو چکی، نظام بنایا جا چکا، قانون نافذ کیا جا چکا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ اپنے نظام اور اپنے امر پر غالب ہے۔ کوئی ایسی ہستی موجود نہیں ہے جو اللہ اور اس کے نظام کے درمیان، اللہ اور اس کے ارادے کے درمیان حائل ہو سکے۔
واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے نظام پر غالب ہے. الا لہ الحکم والامر، حکم بھی اسی کا ہے، فیصلہ بھی اسی کا ہے، قانون اسی کا چلنے والا ہے، مخلوق اس کی ہے، حکم بھی اس کا ہے، نظام بھی اس کا ہے. اور جب نظام اس کا ہے تو اس کے لیے یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ کا نظام طے شدہ نظام ہے، متعین نظام ہے. اور یہ کہ انسان دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے دنیا میں نہیں رہے گا. اور خدا کا یہ نظام کائنات کے ہر حصے پر، ہر انسان کے لیے ہر جگہ نافذ ہوگا. اقبال نے کہا تھا کس قدر آساں ہے موت، کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آساں ہے موت، کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آساں ہے موت. گلشن ہستی میں مانند نسیم ارزاں ہے موت، کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں، شہر میں، گلشن میں، ویرانے میں موت. نظام ہر جگہ خدا کا یکساں طریقے پر نافذ ہوگا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، موت کا وقت آئے گا، نہ آگے بڑھے گا نہ پیچھے ہٹے گا. یہ بھی طے ہے کہ کون کب تک زندہ رہے گا، یہ بھی طے ہے کہ وقت اجل کس کے لیے کم مقرر کیا گیا ہے. اب غور کیجیے کہ دنیا کا جو سال گزرتا ہے، دنیا کا جو مہینہ گزرتا ہے، دنیا کا جو دن گزرتا ہے، وہ انسان کے وقت اجل کو قریب کرتا ہے، انسان کی زندگی کی مدت کو کم کرتا ہے، فرصت حیات کو کم کرتا ہے. ہم محسوس نہیں کرتے لیکن زندگی کی بساط لپیٹی جا رہی ہے. کہنے والے نے کہا تھا کہ وقت کی رفتار ہو محسوس یہ دشوار ہے، وقت کی رفتار ہو محسوس یہ دشوار ہے. چلتی ہے زمین تیزی سے مگر ہلتی نہیں، زمین اپنا سفر تمام کر رہی ہے، ہم وقت کی رفتار کو محسوس نہیں کر پاتے. اچانک ایک دن ایسا آتا ہے جب انسان محسوس کرتا ہے کہ اب اس کا بڑھاپا آ گیا. کوئی انسان اپنے موت کے وقت یہ محسوس کرتا ہے کہ ہائے زندگی کا سفر تمام ہو گیا، زندگی ہم نے کہاں بتا دی، وقت ہم نے کہاں لٹا دیا، لمحات زندگی کو ہم نے کہاں گوا دیا. جب بڑھاپا سامنے آ جاتا ہے، جب انسان ضعف کا اور عوارض کا شکار ہو جاتا ہے، اس وقت اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہائے ہم نے اپنی جوانی برباد کر دی، اپنی قوت عمل کا زمانہ بتا دیا، اب موت کا وقت قریب تر آ چکا ہے، موت کی گھڑیاں نزدیک آتی چلی جا رہی ہیں، کسی وقت ہم کو دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اس آخری انجام کو سامنے دیکھ کر انسان کو ہوش آتا ہے، لیکن جو وقت مدہوشی کا گزر چکا اب وہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہے. وقت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ وہ انسان کے پاس ایک ایسے دوست کی شکل میں آتا ہے جس نے بھیس بدل رکھا ہو. وہ اپنے ساتھ بہت سے تحفے لے کر آتا ہے، لیکن اگر وہ انسان اپنے آنے والے اس دوست کا اکرام نہیں کرتا، اس کی قدر نہیں کرتا، اس کا اعزاز نہیں کرتا، اس کو عزت نہیں دیتا، تو وہ دوست اپنے تمام تر تحفوں کے ساتھ واپس لوٹ جاتا ہے. یہ حال وقت کا ہے کہ وہ بہت سے گراں قدر تحفے لے کر ہمارے پاس آتا ہے. اگر ہم وقت کو صحیح استعمال کر لیں وہ تحفے ہمارا مقدر بنیں گے. کوئی انسان اگر وقت کا صحیح استعمال سیکھ جائے، جاہل ہو تو عالم ہو جائے گا، نادار ہو تو مالدار ہو جائے گا، دنیا میں بے حیثیت ہو تو اونچے درجے کا مالک بنے گا. صدیوں کا تجربہ بتاتا ہے کہ دنیا میں جتنے کامیاب لوگ گزرے ہیں، جتنے
مشہور اور نامور لوگ دنیا میں گزرے ہیں، دنیا میں جتنے بڑے بڑے فاتح گزرے ہیں، دنیا میں جتنے بڑے بڑے مصنف اور امام گزرے ہیں، صدیوں کا تجربہ بتاتا ہے کہ وہ سب وہی لوگ تھے جنہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا، راتوں کی تنہائیوں میں جاگے، اپنے وقت کا ایک ایک لمحہ انہوں نے اللہ کی اطاعت میں، خدمت خلق میں گزارا، عمر عزیز کو قیمتی جانا۔ دنیا کا کوئی کامیاب انسان ایسا بتاؤ جس نے وقت کی قدر نہ کی ہو اور پھر زمانے نے اس کو عزت دی ہو۔ دنیا کا کوئی ایک انسان ایسا بتاؤ کہ جس کے سر پر سرخروئی کا تاج رکھا گیا ہو اور اس نے اپنے اوقات عزیز کو لہو و لعب میں، نافرمانی میں، کھیل تماشے میں، عیش و مستی میں گزارا ہو۔ دنیا کا کوئی ایک انسان ایسا بتاؤ کہ جس نے اپنے لمحات زندگی کو بے دریغ خرچ کیا ہو اور پھر کائنات میں اس کو کوئی اعزاز و اکرام حاصل ہوا ہو۔ صدیوں کا تجربہ بتاتا ہے کامیاب وہ انسان ہوتا ہے جو اپنی عمر عزیز کو غنیمت جانتا ہے، جو وقت کو ناپ تول کر خرچ کرتا ہے، جس کے ذہن میں یہ حقیقت ہوتی ہے کہ جو وقت گزر جائے گا اب وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، ساتھ چلنا ہے تو چل، میں تو چلا جاؤں گا۔ وقت ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے۔ الوقت ظل زائل، کہنے والے نے کہا کہ وقت تو ایک زائل ہو جانے والا سایہ ہے۔ جس طرح انسان کا سایہ گھٹتا جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ناپید ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی آہستہ آہستہ سکڑتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن انسان دم توڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو غفلت میں، سستی میں، سونے میں اور اپنے آپ کو ناکارگی میں لگائے رکھتے ہیں، اپنے اوقات کو ان چیزوں میں گزارتے ہیں۔ غور کیجئے، موت کیا ہے، زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے؟ موت اسی کو تو ہم کہتے ہیں کہ انسان کا جسم ڈھیلا ہو جائے، اعضاء ڈھیلے ہو جائیں، انسان کسی کام کا نہ رہ جائے، موت ہم اسی کو تو کہتے ہیں۔ جسم اپنی جگہ سلامت ہوتا ہے، صرف روح نکل جاتی ہے، اعضاء جسم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ مر گیا۔ اب غور کیجئے کہ وہ لوگ جو دنیا میں سستی اور غفلت میں وقت گزار رہے ہیں، ناکارگی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، ڈھیلے ہو کر پڑے ہوئے ہیں، ان مردوں میں اور ان مردوں میں کیا فرق باقی رہا جو دنیا سے گزر گئے، جن کی زندگی تمام ہو گئی، اور وہ جو ابھی دنیا میں ہیں مگر عمر عزیز کو بیکار کاموں میں گزار رہے ہیں، غفلت میں اور سونے میں اور بے مقصد کاموں میں، لہو و لعب میں، ان میں اور ان مردوں میں کیا فرق باقی رہا؟ زندگی تو یہ ہے کہ انسان کچھ کر کے دکھائے، زندگی تو یہ ہے کہ انسان کسی مقصد کے لیے جیے، زندگی تو یہ ہے کہ انسان بندگی کی معراج حاصل کرے، زندگی تو یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کو راضی اور خوش کرے، زندگی تو یہ ہے کہ وہ سجدوں کی کثرت کے ذریعے خدا تعالیٰ کی رضا کی جستجو کرے، زندگی تو یہ ہے کہ وہ نوافل پڑھ کر اپنے اللہ سے قریب ہو کہ کہا گیا کہ سجدہ کرو اور قریب ہوتے جاؤ، زندگی تو یہ ہے کہ وہ خلوت و جلوت میں اپنے اللہ کو یاد رکھے۔ زندگی کی کامیابی اور معراج یہ ہے کہ زندگی دینے والے اللہ کو انسان راضی اور خوش کر لے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری قربانی، ہر چیز میرے اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ زندگی تو اس کو کہتے ہیں۔ زندگی کا مقصد تو یہ ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا دنیا کے انسانوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ان کو یوں ہی پیدا کر دیا گیا اور یہ کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنے والے؟ کیا یہ زندگی، یہ اوقات زندگی بے مقصد ہے، لہو و لعب اور عیش و مستی کے لیے ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک مقصد کے لیے خدا نے ہمیں زندگی دی ہے اور وہ بندگی کا مقصد ہے، خدا کو راضی کرنے کا مقصد ہے۔ اگر ہم اس میں ناکام ہوئے تو پھر ہماری زندگی کسی فائدے کی نہیں ہے۔ ایسے ہی سال آئیں گے اور جائیں گے، ہر سال کیلنڈر بدل جائے گا، دیوار پر لگائے جانے والے اوراق اٹھا کر رتی میں ڈال دیے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ انسان کی زندگی بھی قبر کی نظر ہو جائے گی۔
اور اس وقت انسان یہ سوچے گا کاش میں نے دنیا میں کوئی عمل کیا ہوتا۔ آپ پڑھیے، قرآن بتاتا ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جب ساری چیزیں اس کی نگاہ کے سامنے آ جائیں گی تو وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کوئی سرمایہ آگے بھیجا ہوتا، کاش میں نے اعمال اکٹھا کیے ہوتے، یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ دوسری جگہ کہا جا رہا ہے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، میری زندگی بیت گئی، میرے اوقات تباہ ہو گئے، میں نے فلاں سے یاری کی، فلاں سے دوستی کی، فلاں لوگوں کے ساتھ رہا، صحبت بد میں پڑھ کر میں نے اپنی زندگی کو برباد کیا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ یہ بھی کہا گیا کاش میں نے اللہ اس کے رسول کو دوست بنایا ہوتا، کاش میں ان کے راستے پر چلا ہوتا، کاش میں نے ان کے طریقے میں اللہ اس کے رسول کے طریقے کو اختیار کرتا۔ یہ سب قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے۔ یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں نے خدا کے احکامات میں کیسی کوتاہی برتی، میں نے خدا کے حقوق کو ضائع کر دیا۔ اوقات کا پیمانہ خدا کی طرف سے مقرر ہے، واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ نے دن رات مقرر کیے ہیں، دن رات کے نظام خدا کی طرف سے متعین کیا گیا ہے۔ جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، رات کو تمہارے لیے آرام اور زینت کا سبب بنا دیا گیا، دن کو کام کے لیے مقرر کیا گیا۔ اب اسی ترتیب کے مطابق تم اپنے کاموں کو انجام دو، اوقات عزیز کو صحیح کاموں میں استعمال کرو۔ آپ غور کیجئے کہ وقت کیسی قیمتی چیز ہے۔ ایک شخص اگر روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، 20 منٹ لگیں گے، 25 منٹ لگیں گے، رفتار کم ہو آدھا گھنٹہ لگے گا، آدھا گھنٹہ 24 گھنٹے میں سے وہ قرآن کی تلاوت کے لیے خرچ کرتا ہے، ایک پارہ پڑھتا ہے، پورا سال گزرے گا اس کے پاس 12 قرآن مجید کے ختم ہوں گے، 12 مرتبہ اس نے قرآن مجید مکمل کیا ہوگا، اجر و ثواب اس پر کتنا اس کو نصیب ہوگا، خدا کے ہاں کتنا اس کے لیے اجر و ثواب کا خزانہ ہوگا۔ کسی شخص نے 20 صفحات روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیا ہو، روز 20 صفحات پڑھے، ایک سال میں وہ 7000 صفحات پڑھ سکتا ہے۔ صرف 20 صفحات اگر وہ کسی کتاب کے پڑھ رہا ہے، ایک سال میں 7000 صفحات کا مطالعہ کر لے گا، اور اگر 10 سال تک وہ اس طرح مطالعہ کرتا رہا تو ایک جاہل انسان بھی عالم بن جائے گا، اس کے پاس فکر و نظر کا خزانہ آ جائے گا۔ ایک شخص طے کر لے کہ مجھے روزانہ 20 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، سال گزرے گا 7000 رکعتیں اس کے پاس اجر و ثواب کے خزانے کی شکل میں موجود ہوگی۔ آپ غور کیجئے کہ تھوڑا تھوڑا عمل بھی اگر ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو اوقات کے صحیح استعمال سے کتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس محفوظ ہو جائے گا۔ اور غور کیجئے کہ ہم نے یہ نہ کر کے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا۔ اگر ہم نے اپنے شعور کی زندگی 20 سال کی گزاری ہے اور ہم نے نوافل نہیں پڑھے، ہم نے مطالعہ نہیں کیا، ہم نے قرآن کی تلاوت کی پابندی نہیں کی، تو ہم نے کتنا بڑا سرمایہ ضائع کر دیا۔ 20 سال کا حساب لگا لیجئے کہ ہمارے پاس قرآن مجید کے کتنے ختم ہوتے، قرآن مجید کے ختم پر کتنا اجر و ثواب ہوتا، ہر حرف پر 10 نیکی متعین کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے حروف کا اندازہ لگائیے، پھر اس کو 10 سے ضرب دے دیجئے، آپ غور کیجئے کہ کتنا اجر و ثواب آپ کے پاس محفوظ ہوتا۔ اللہ کے ہاں آپ کے کیسے مراتب ہوتے، یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ کتنا وقت ہم نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا، کتنے لمحات زندگی کو ہم نے یوں ہی گوا دیا۔ اگر ہم وقت کا صحیح استعمال کرنے والے بنے تو ہم آئندہ زندگی میں جتنے بھی سال زندگی کے باقی ہیں کتنا اجر و ثواب اللہ کے ہاں محفوظ کروا سکتے ہیں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، لوگوں جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، زندگی بھی ختم ہوگی، مال بھی ختم ہوگا، شہرت بھی ختم ہو جائے گی، دنیا کا منصب بھی باقی رہنے والا نہیں، مکان رہے گا مکین بدل جائیں گے، مکان رہے گا رہنے والے تبدیل ہو جائیں گے، آج محل میں رہنے والے ہیں کل قبر کی 2 گز زمین میں جا کر ٹھکانہ بنائیں گے۔ لیکن اس پر غور کر لیجئے کہ اگر ہم نے اچھے اعمال کا سرمایہ آگے بھیج دیا تو وہ اللہ کے ہاں محفوظ رہے گا، یہ تو مٹ جائے گا لیکن اعمال کا اجر خدا کے ہاں محفوظ رہے گا۔ ما عندکم ینفد
وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے کے لیے، جو اللہ کے ہاں ہے وہ باقی رہنے کے لیے۔ اجر و ثواب کی شکل میں اگر ایک سبحان اللہ کا بھی کوئی اجر ہے، کوئی نیکی ہے، تو وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ ایک مرتبہ انسان نے الحمدللہ کہا، خدا کے ہاں اجر محفوظ ہو گیا۔ وقت کا صحیح استعمال انسان کو آگے بڑھاتا ہے، زندگی کا صحیح استعمال انسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں غفلت میں پڑے ہوئے، عیش و مستی میں پڑے ہوئے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ 2 دن کی زندگی میں انسان کیا کیا کر سکتا ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا ذکر خدا وہ کار جہاں یاد رفتگاں، 2 دن کے قیام میں کیا کرے کوئی، یہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ کہتے ہیں۔ لیکن جن کی نگاہ میں یہ حقیقت ہے کہ اسی 2 دن کی زندگی کو ہم اچھے اعمال کے ذریعے اللہ کے ہاں پیش کیے جانے کے لائق بنا سکتے ہیں، وہ اعمال، وہ کیسے اعمال انجام دیتے ہیں، وہ کس طرح محنت کرتے ہیں۔ آپ پڑھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ رات کی تنہائیوں میں دن بھر کے تھکے ہارے رات کی تنہائی میں نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی طویل نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے پیر پر ورم آ جاتا ہے، قدم نیچے سے پھٹ جاتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اتنی مشقت کی ضرورت کیا ہے، آپ بخشائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں ایک رات حضور تشریف لائے، نماز کے لیے نیت باندھی، قرآن کی آیت تلاوت کی، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا یہ تیرے بندے ہی تو ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو زبردست حکمت والا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت نے پڑھی، اسی کو دہرانے لگے، بار بار اسی کی تلاوت فرماتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ساری رات گزر گئی، آپ اسی ایک آیت کی تلاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ سحر کے قریب آپ نے رکوع کیا، پھر سجدے میں گئے، روتے رہے، اللہم امتی اللہم امتی کہتے تھے، اللہ میری امت پر رحم کر، میری امت پر رحم کر۔ اتنا روئے کہ اللہ نے جبریل سے کہا، او اللہ الی جبریل، وحی کی حضرت جبریل کو کہ جاؤ محمد کے پاس، وَاخْبِرْ مُحَمَّدًا أَنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، محمد کو جا کر خبر کرو کہ تمہاری امت کے سلسلے میں ہم تم کو راضی اور خوش کر دیں گے۔ آپ غور کیجئے عبادت کی کثرت پر بھی، غور کیجئے اس امت سے تعلق پر بھی، غور کیجئے ان بہنے والے آنسوؤں پر بھی جو رات کے آخری پہر خدا کے حضور میں بہائے جا رہے ہیں۔ اللہم امتی کی صدا پر غور کیجئے کہ اللہ میری امت پر رحم کرنا، میری امت پر رحم کرنا، اور ساری رات ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور خدا کے حضور میں اپنے گرم آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ حضور کے صحابہ میں یہی کثرت عبادت تھی، یہی وقت کا صحیح استعمال تھا۔ تابعین کی جماعت میں آپ دیکھیں گے کس طرح انہوں نے اعمال کا توشہ خدا کی بارگاہ کے لیے بھیجا۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ تھے، اتنے بڑے رقبے سلطنت کے اوپر ان کی حکمرانی تھی، رات کی تنہائی میں آتے تھے، جو نماز کی جگہ مختص تھی وہاں کھڑے ہو جاتے تھے، دیر دیر تک نماز پڑھتے تھے، قرآن کی ایک ایک آیت میں ساری رات گزار دیتے تھے۔ اہلیہ ان کی حضرت فاطمہ تھی، شہزادی تھی، بادشاہوں کے خاندان سے تھی۔ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن آئے اور آیت تلاوت کی اپنی مسجد میں، جو گھر کی مسجد تھی، نماز کی حالت میں، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت کا دن وہ ہوگا جب انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند ہوں گے۔ بس یہ آیت تلاوت کی اور ایک زور کی چیخ مار کر گرے مصلی پر۔ کہتی ہے مجھ کو یہ خیال ہوا کہ شاید ان کی روح نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہوئے، پھر آیت تلاوت کی، پھر زور کی چیخ ماری، پھر گر گئے۔ یہ خوف و خشیت کا عالم صبح فجر کی اذان تک ان کے اوپر طاری رہا۔ 2 رکعت نماز ساری رات میں مکمل نہ کر سکے۔ عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، قرآن کی آیت پڑھی، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تم کو ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑکنے والی، دہکنے والی آگ ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، آیت تلاوت کی، ٹھہر گئے۔ مصلیوں نے سمجھا کہ شاید اگلی آیت بھول گئے، پھر انہوں نے دوبارہ آیت تلاوت کی، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ۔
اگلی آیت ہے لا یصلاھا الا الاشقى، کہ اس آگ میں نہیں پہنچے گا مگر وہ انسان جو سب سے بڑا بدبخت ہے۔ ہمت نہ کر سکے کہ اگلی آیت پڑھے، پھر تلاوت کی دوبارہ فانذرتکم نارا تلظی، اور اس کے بعد رو پڑے، اتنا روئے کہ سورت مکمل نہ کر سکے، اس سورت کو چھوڑ کر دوسری سورت کی تلاوت کی، اس کے بعد رکوع فرمایا۔ آپ غور کیجئے خدا کی خشیت کس درجے دل پر ہے، اپنی آخرت کی کیسی فکر ہے، زندگی کو بندگی کا نمونہ بنانے کا کیسا مزاج ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے اکابر و اسلاف کا یہی مزاج تھا کہ زندگی کو انہوں نے اپنے اللہ کی رضا جوئی کا ذریعہ بنایا، بندگی کا زینہ بنایا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر اس کو خدا کی مرضی کے مطابق صرف کیا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دعاؤں میں کہتے تھے اللہ میرے اوقات زندگی میں برکت عطا فرما اور اس کو صحیح مصرف میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ آپ غور کیجئے دونوں دعائیں کیسی قیمتی ہیں، ایک طرف یہ مانگتے ہیں کہ اللہ اوقات زندگی میں برکت دے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان اوقات کو صحیح مصرف میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اگر انسان کو لمبی عمر ملے لیکن وہ اوقات کو ضائع کرے تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا خوشبخت انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ انسان جس کی عمر بھی لمبی ہو اس کا عمل بھی اچھا ہو، وہ انسان خوش نصیب انسان ہے۔ پھر پوچھا گیا بدبخت کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، وہ انسان جس کی عمر تو لمبی ہو اور اس کا عمل خراب ہو۔ اس سے بڑھ کر بدبخت کون ہوگا کہ لمبی عمر ہے لیکن اوقات کو ضائع کر رہا ہے، گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، غفلت بڑھتی جا رہی ہے، نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے اور اوقات عزیز گزرتے جا رہے ہیں۔ من طال عمرہ وساء عملہ، وہ انسان جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ آج غور کیجئے کہ ہماری زندگی کے کتنے دن گزر چکے، کتنی راتیں گزر چکی، کتنے مہینے گزر چکے، کتنے سال بیت چکے، اور اب زندگی کتنی مختصر باقی رہ گئی ہے۔ اگر اب بھی ہم نہ جاگے، اب بھی اگر ہم نے اوقات کا صحیح استعمال نہ کیا، اگر اب بھی ہم نے اپنی زندگی کو بندگی کے کاموں میں خرچ نہ کیا تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ایک دن آئے گا ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، قبر میں جائیں گے، اللہ کے ہاں حساب کتاب کا مرحلہ پیش آئے گا۔ کس طرح ہم خدا کی بازپرس سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے؟ زندگی کے اعمال خدا کی نگاہ میں ہیں، قبر کا عذاب برحق ہے، حشر کا سوال جواب برحق ہے، جہنم یا جنت میں سے کوئی ایک ٹھکانہ برحق ہے۔ غور کیجئے کہ ہم کس ٹھکانے کی طرف جانے والے ہیں۔ امام شافعی 4 اماموں میں سے ایک امام گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، بہت اللہ کے نیک بندے۔ جب وقت وفات تھا، کم عمری میں وفات ہوئی، 55 سال کے لگ بھگ عمر تھی، وقت وفات آیا تو رو پڑے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا سوچ کر رونا آ رہا ہے؟ فرمایا میں نہیں جانتا مرنے کے بعد میری روح جنت کی طرف لے جائی جائے گی یا جہنم کی طرف لے جائی جائے گی۔ جنت کی طرف لے جائی جاتی تو میں اپنے آپ کو تہنیت اور مبارکباد دیتا، جہنم کی طرف لے جائی جاتی تو میں اپنے ساتھ تعزیت کرتا۔ یہی سوچ کر مجھ کو رونا آ رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں سب سے زیادہ روایتیں ان سے منقول ہیں، وقت وفات رو پڑے۔ پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے کہ توشے سفر مختصر ہے اور سفر بہت لمبا ہے، اس پر مجھ کو رونا آ رہا ہے کہ آخرت کا سفر بہت لمبا ہے اور میرے پاس توشہ بہت تھوڑا ہے، زاد راہ بہت تھوڑا ہے، کیسے میں اتنا لمبا سفر کاٹ سکوں گا؟ اس پر مجھ کو رونا آیا۔ حالانکہ ان کی زندگی تو اچھے اعمال میں گزری، دین کی نشر و اشاعت میں گزری، اعلاء کلمت اللہ و احیاء سنت میں گزری۔ اس کے باوجود وقت وفات یہ احساس ہے کہ زندگی کا سفر کھوٹا رہا، اب اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے، کیا لے کر جائیں گے؟ خدا کی بارگاہ میں کون سا عمل پیش کریں گے؟ میرے بھائیوں، ہم سب کو بھی زندگی میں یہ احساس کرنا چاہیے، ورنہ موت کے بعد تو کفار تک کہیں گے کہ اللہ ہم کو دوبارہ زندگی میں بھیج دے، ہم وہاں جا کر اچھا عمل کریں گے، دنیا میں ہم کو دوبارہ لوٹا دے کہ ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو ہم پہلے کر کے آئے ہیں۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اب ہم کو دوبارہ بھیج دے، ہم ایمان و یقین کے راستے پر چلیں گے۔
ہم اچھے عمل کے راستے پر چلیں گے۔ قرآن مجید میں آپ پڑھیے جہاں یہ تمنا ذکر کی گئی ہے، کاش ہم کو دوبارہ زندگی مل جاتی، کاش ہم دنیا میں لوٹائے جاتے، وہاں یہ جواب دیا گیا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ دنیا کے انسانوں، کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی تھی جس میں کوئی نصیحت پانے والا نصیحت حاصل کر لیتا؟ کیا ہم نے ایسے اسباب مقرر نہ کیے تھے کہ کوئی آخرت کا توشہ اختیار کرنے والا آخرت کا توشہ ساتھ لے لیتا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اور کیا ڈرانے والا تم تک نہ آیا؟ کیا خدا کے پیغمبر نے نہیں بتایا تھا کہ وقت پانی ہے، زندگی بیت جانے والی ہے؟ کیا قرآن تم کو نصیحت نہیں کرتا تھا کہ اپنی اجل کو، اپنی موت کو یاد رکھو؟ حضرت بایزید بستامی فرماتے تھے اللہ دنیا میں اگر کوئی چرواہا اپنی بکریوں کو ڈانٹ دیتا ہے تو وہ کسی غیر کے کھیت میں منہ نہیں ڈالتی ہے، لیکن تیرا پیغمبر ہم کو ڈانٹتا ہے، تیری کتاب ہم کو نصیحت کرتی ہے، اس کے باوجود ہم گناہ سے اور غفلت سے باز نہیں آتے ہیں، اس کے باوجود ہم غلط راستوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے ہیں۔ آج کتنا وقت ہمارا موبائل پر خرچ ہو رہا ہے، کتنا وقت مجلس لگانے میں خرچ ہو رہا ہے، کتنا وقت ہوٹلوں اور نکڑوں پر بیٹھنے میں گزر رہا ہے، 3-3 4-4 گھنٹے لوگ ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہی وقت مسجد میں گزر جاتا، یہی وقت خدا کی یاد میں گزر جاتا تو کتنا قیمتی بنتا۔ موبائل پر لایانی فحش اور فضول چیزوں میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں وہ سب ہمارے میزان عمل میں ہمارے لیے تباہی لانے والا بنے گا، قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گا۔ اللہ کے بندو، اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اب بھی وقت ہے کہ ہم آنے والے وقت کے لیے دنیا سے توشہ لے کر جائیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ کہا گیا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، حالانکہ آخرت باقی رہنے والی اور زیادہ بہتر ہے، اس پر توجہ دو گے تو کامیاب ہو سکو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔